امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کسی واضح نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی کوشش رہی ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرے۔ جب امریکی وفد مذاکرات کے بعد واپس جا چکا ہے اور ایرانی وفد ابھی تک پاکستان میں موجود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ بہادر اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست خطے پر پڑ سکتے ہیں اور پڑ رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنے فضائیہ یونٹس کو سعودی عرب میں بھیج دیا ہے، جس کا ایک طرف واضح پیغام جاتا ہے جس جنگ کو پاکستان نے چند لمحے پہلے اپنی دانشمندی اور پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان نے رکوایا، اب اس جنگ کو رکوانے سے پہلے ہمارے ہمسائے ایران نے ہمارے دل کے اندر بسے سعودی عرب، جس میں ہماری مذہبی وابستگیاں، ہماری جان، ہمارے دل، ہماری زبان، ہمارا ذہن، ہماری روح وہاں پر اٹکی ہوئی ہے، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں۔ وہاں پر ایران کی طرف سے بارہا مرتبہ چھوٹے حملوں کے ساتھ یہ بڑا حملہ کیا گیا تھا۔ اب پاکستان شاید اس پوزیشن پر آ چکا ہے کہ پاکستان یہ حملہ نہیں ہونے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، موجودہ حالات میں امریکہ ایران مذاکرات ناکام ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو کامیاب ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اگر ناکام ہوئے ہیں تو اب پاکستان کیا کرے گا؟ دنیا اس وقت ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر کھڑی نظر آتی ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کسی واضح نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات بدستور برقرار ہیں، خاص طور پر ایران کے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر۔ میرا خیال ہے کہ 14 نکات ایسے تھے جس کے اوپر دونوں فریقین کے درمیان معاملہ طے پا گئے۔ امریکہ کی کوشش رہی ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرے، جبکہ ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام اس کا حق ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایران کے مذاکرات امریکہ کے ساتھ جو اسلام آباد میں ہو رہے تھے وہ بغیر کسی نتیجے کے اس ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر ڈیلے ہو گئے ہیں۔ اسی تناظر میں جب امریکی وفد مذاکرات کے بعد واپس جا چکا ہے اور ایرانی وفد ابھی تک پاکستان میں موجود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان صرف ایک میزبان ہے یا وہ ایک مؤثر ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ توازن پر مبنی رہی ہے۔ ایک طرف اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے، تو دوسری طرف ایران کے ساتھ مذہبی، جغرافیائی اور معاشرتی روابط بھی ہیں، اور یہ روابط ہمسائے کے بہت اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک حساس پوزیشن میں کھڑا ہے جہاں اسے نہایت ہی دانشمندی سے قدم اٹھانے ہوں گے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز اپنی قومی سلامتی اور علاقائی استحکام ہے۔ اگر امریکہ بہادر اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست خطے پر پڑ سکتے ہیں اور پڑ رہے ہیں اور پڑیں گے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان بھی متاثر ہے، دنیا ساری متاثر ہے۔ ایسے میں پاکستان کی کوشش ہوگی کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ امریکی وفد نے جاتے ہوئے امریکی نائب صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ مذاکرات ابھی باقی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان خاموش
سائلنٹ ڈپلومیسی جو ہے نا اس کے ذریعے سے دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرے، اور کر بھی رہا ہے۔ ایرانی وفد کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ پس پردہ کچھ اہم بات چیت جاری ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن آنے والے وقت میں اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی یہ کوشش بھی ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان سے پوری دنیا کو یہ توقع ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر، پرامن ملک کے طور پر امن کے قیام میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے پاکستان کی بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور ہمیشہ سنجیدگی سے لیا جاتا رہا ہے۔ بس آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگرچہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات بظاہر ناکام دکھائی دیتے ہیں، لیکن سفارت کاری میں ناکامی ہمیشہ حتمی نہیں ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہی تعطل نئے راستوں کو جنم دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس نازک صورتحال میں کس حد تک فعال کردار ادا کرتا ہے، اور کیا وہ واقعی خطے میں امن کے لیے ایک پل ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ وقت کی دانش مندی، صبر، متوازن فیصلوں کا اس وقت ہے، اور پاکستان کے لیے ایک اہم امتحان بھی ہے۔ لیکن جہاں پر پاکستان کے اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک اور نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے سامنے کہ پاکستان نے اپنے فضائیہ یونٹس کو سعودی عرب میں بھیج دیا ہے، جس کا ایک طرف واضح پیغام جاتا ہے ان قوتوں کو کہ جو قوتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب جب مذاکرات یا جس رات امریکہ کی پاکستان کے ہمسائے ایران کو دھمکی تھی کہ ہم آپ کے اوپر آج کی رات جو ہے وہ بہت بھاری ثابت ہونے والی ہے، جس جنگ کو پاکستان نے چند لمحے پہلے اپنی دانش مندی اور پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان نے رکوایا، اب اس جنگ کو رکوانے سے پہلے ہمارے ہمسائے ایران نے ہمارے دل کے اندر بسے ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہماری مذہبی وابستگیاں، سعودی عرب، جس میں ہماری مذہبی وابستگیاں، ہماری جان، ہمارے دل، ہماری زبان، ہمارا ذہن، ہماری روح وہاں پر اٹکی ہوئی ہے، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں۔ وہاں پر ایران کی طرف سے جو بارہا مرتبہ چھوٹے حملوں کے ساتھ یہ بڑا حملہ کیا گیا تھا، اب پاکستان شاید اس پوزیشن پر آ چکا ہے کہ پاکستان یہ حملہ نہیں ہونے دے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اندرون خانہ یہ بات بھی طے پا چکی ہوگی کہ ایران اب جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اس وقت جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جو ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ کا سلسلہ انشاءاللہ مزید بڑھے گا۔ یہ چیپٹر 1 تھا، اور انشاءاللہ یہ چیپٹر 2، چیپٹر 3، چیپٹر 4، 5 یہ کھلیں گے، مذاکرات دوبارہ ہوں گے، ٹیبل ٹاک دوبارہ ہوگی۔ دونوں فریقین کا آمنے سامنے بیٹھنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ امن کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے دونوں خواہاں ہیں۔ لیکن ابھی جو مذاکرات جس بات کے اوپر ختم ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف ایک بات ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کسی صورت بھی ایٹمی پاور نہ بنے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس کے اندر پاکستان بڑا اچھا کردار ادا کرے گا۔ ایرانیوں نے 50 سال اس بات کے لیے قربانیاں دی ہیں کہ ہم ایٹمی اثاثے لیں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ معاشی طور پر ان کے اوپر پابندیاں، اور پوری دنیا کے اندر ان کی ٹریڈنگ اور ہر چیز کے اوپر ان کے اوپر پابندیاں لگی رہی ہیں۔ لمبے عرصے سے وہ غیر فعال ملک رہا ہے، ان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط نہ رہی، تو اب ان کو اس پابندیوں سے نکلنے کے لیے بھی ان کو سوچنا ہوگا، اور ان کو بھی ذرا اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور دوسرا جو میری رائے ہے، میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیشن ایران کے اندر جو پولیٹکس پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے، اور وہ کسی حد تک مطمئن بھی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک جو ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کو پاسداران انقلاب کہا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ راضی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کسی صورت بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں، کچھ نکات ان کو منوا لیے گئے یہاں پر بیٹھ کر
پاکستان کا کردار، جس کے اندر ایک اہم پاکستان کی بنیاد، اس سارے مذاکرات کی بنیاد سید عاصم منیر شاہ صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے اس پورے کردار کو ادا کیا، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے جنہوں نے اس اہم کردار کو ادا کیا۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ پاکستان کا جس طرح انہوں نے نام روشن کیا، یقین کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہ سنا نہ میرا خیال ہے کہ ہم ترس رہے تھے، قوم اس بات کو ترس رہی تھی کہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ آج آپ یوٹیوب اٹھائیے، آپ ٹک ٹاک اٹھائیے، آپ انسٹاگرام اٹھائیے، آپ ایکس اٹھا لیجئے، پوری دنیا کی سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت ٹرینڈنگ کے اوپر آج بھی پاکستانی پاسپورٹ ٹرینڈنگ پر ہے، اور ہر بچہ، ہر بڑا اپنا اس پاسپورٹ کو لے کر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے پرچم کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو، پاکستان کے جو ہے وہ فلیگ کو لے کر اپنے جسموں کے اوپر لپیٹ کر، اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر، اپنے سینے پر لگا کر، اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پرچم والا پاسپورٹ دکھا کر اپنا سر فخر کے ساتھ بلند کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ امن کے لوگ ہیں، امن والے ہیں، اور ہم ہمیشہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر امن ہے، اسی طرح پوری دنیا کے اندر امن جو ہے وہ برقرار رہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تیسری جنگ عظیم جس کو رکوانے کا سہرا پاکستان کے سر پر ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارے ولاگ کو، انشاءاللہ العزیز ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔